اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ کپڑے میں تکبر حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص گھمنڈ کے ساتھ کپڑا گھسیٹتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا۔ حدیث میں آتا ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ جب کپڑا پہنو تو دائیں حصے سے شروع کرو۔ کپڑوں میں نفاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو نعمت دے تو وہ اس کا اثر اس کے لباس اور رہن سہن میں دکھے۔ مردوں کو ریشم اور سونے سے منع۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، پیو، پہناؤ، لیکن فضول خرچی اور گھمنڈ سے بچو۔ کپڑے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے اچھے اخلاق سکھائے اور بہت ہی بہترین بنائے۔ مطلب اچھا چلن، ادب اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ بہتر وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مطلب انسان کی اصلی پہچان اس کا ادب اور کردار ہے۔ دوسرے کپڑے کی برائی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے کپڑے کی برائی مت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس سادہ، پاک صاف اور معمولی قیمت کا ہوتا تھا۔ سنت یہ ہے کہ پہلے داہنا حصہ پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا پہنتے تو پہلے داہنا حصہ پہنتے تھے۔ پیاری چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں سب سے پیاری چیز اچھا اخلاق ہے۔ مطلب اللہ کے قریب ہونے کا راستہ اچھا ادب ہے۔ تعریف۔ ایک بار ایک یووا صحابی بزرگ کو راستے میں دیکھ کر ترنت سائیڈ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادب کی تعریف کی۔ فرمایا کہ بزرگوں کا ادب کرنا ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اس دن سے وہ ہر بزرگ کو عزت سے راستہ دیتے تھے۔ ترازو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی چیز ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ مطلب قیامت کے دن اچھے ادب کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اصلی طاقت۔ ایک نوجوان غصے میں کسی کو برا بولنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا، اصلی طاقت غصہ دبانے میں ہے۔ اس نے اسی وقت معافی مانگی اور بات کو ختم کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ادب دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ زبان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مطلب ادب کا تقاضا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ تکلیف۔ ایک صحابی کو
ایک ویکتی بار بار تکلیف دیتا تھا، اس کے باوجود وہ اسے مسکرا کر جواب دیتے اور سختی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی اصل ادب ہے، دلوں کو جیتنا۔ دھیرے دھیرے وہ دشمن بھی ان کا دوست بن گیا۔ صدقہ: ایک صحابی نے راستے سے کانٹا ہٹایا تاکہ کسی کا پیر نہ لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس دن سے وہ ہر بار راستہ صاف رکھتے۔ لوگوں نے سیکھا کہ چھوٹی سی نیکی بھی کتنا بڑا ادب ہے۔ تعریف: ایک مہیلا اپنی غلطی سے کسی کا سامان گرا بیٹھی۔ کسی نے ڈانٹا نہیں بلکہ نرمی سے بولے، کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نرمی دیکھ کر اس کی تعریف کی۔ اس نے کہا، میں نے سمجھا ادب کا اصلی رنگ نرمی ہے۔ خدمت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پتا۔ سلام کر کے اجازت لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر جائے تو سلام کرے اور اجازت مانگے۔ 3 بار اجازت مانگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت 3 بار مانگی جاتی ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ جاؤ۔ دروازے کے سامنے سے نہ کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت اس لیے رکھی گئی ہے کہ نظر اندر نہ پڑے، اس لیے دروازے کے بالکل سامنے نہیں بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر دستک دیں۔ نام سے بتاؤ کون ہوں۔ کسی نے دروازے پر آ کر کہا، میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہوں کہنا ٹھیک نہیں، اپنا نام بتاؤ۔ عورتوں کے پاس جانے سے پہلے بھی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے پاس اس کے پتی کے غیر موجودگی میں مت جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو۔ صبح اور رات کے وقت وشیش اجازت۔ قرآن میں حکم ہے کہ بچے 3 وقت اجازت لے کر کمروں میں داخل ہوں، فجر سے پہلے، دوپہر کے کپڑے بدلنے کے وقت اور عشاء کے بعد۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ اور بچے بھی ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ جھانکنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھے، اس کے لیے گھر والوں کو حق ہے کہ اس کی آنکھ پر چوٹ پہنچا دیں۔ بنا اجازت اندر نہ جائیں، چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی نے بنا اجازت اندر جانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ہٹو اور اجازت مانگو۔ اجازت مل جائے تبھی بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک گھر والے تمہیں جگہ نہ دکھائیں بیٹھو نہیں۔